کہ ایک شخص مدینے کا صحابی رسول ہے، کتابیں کہتی ہیں وہ شام پہنچتا ہے. جب وہ شام جاتا ہے تو وہ شام شہر میں داخل ہوتا ہے تو مؤذن اذان دے رہا ہے. اذان کیا ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ یشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. وہ مدینے کا صحابی پریشان ہوا، اس نے کہا یہ اذان کیسی؟ وہ فوراً مسجد کی جانب دوڑا کہ میں جا کے مؤذن سے پوچھوں. جب وہ پہنچا تو مسجد میں باجماعت نماز شروع ہو چکی تھی. جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ پیش نماز آدھا جسم مصلی پہ اور آدھا جسم مصلی سے نیچے، اور وہ نماز پڑھا رہا ہے. وہ شخص پریشان ہوا، اس نے کہا اذان تبدیل، طریقہ نماز بھی تبدیل. وہ دوڑا، اس نے کہا جا کے قاضی کو شکایت کرو. جب وہ قاضی کی عدالت میں پہنچا تو اس نے منظر جو دیکھا اس کی عقلیں پریشان اور اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب آ گئی کہ کھلا ہوا قرآن ہے اور ساتھ شراب کا جام ہے، اور وہ ایک گھونٹ شراب کا پی کے کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دیتا ہوں کہ یہ شراب ہے. اس سے پہلے کہ وہ شخص اس چیز کو دیکھ کے مر جاتا، اس نے کہا میں شہر کے مفتی کے پاس جاؤں. جب وہ پہنچا تو پتا چلا کہ مفتی تو جنازہ پڑھانے کے لیے جا چکا. وہ قبرستان کی جانب دوڑا تو اس نے دیکھا کہ رستے میں ایک شخص زندہ ہے اور اسے رسیوں کے ساتھ چارپائی پہ باندھا ہوا ہے اور لوگ اس کی تدفین کے لیے جا رہے ہیں. اس نے مفتی کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کا خدا تمہیں برباد کرے، کیا کر دیا تم نے اسلام کے چہرے کو؟ یہ اسلام ہے؟ میں تو شام میں آیا تھا لیکن اسلام کا یہ چہرہ دیکھ کے میں پریشان ہو گیا. اس نے کہا کیا دیکھا تو نے؟ اس نے کہا تمہارے اذان آ رہی ہے یشہد انا. تو اس نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ہمارا مؤذن عیسائی ہے، اس کی آواز اچھی ہے، ہم نے اسے اذان کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اس لیے وہ اذان دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد. اس نے کہا پھر اگر وہ اذان ہے تو پھر وہ نماز جو پڑھا رہا تھا اس کا آدھا جسم مصلی پہ کیوں تھا؟ اس نے کہا وہ جلدی میں آیا، اس کے بدن کا جو حصہ ناپاک تھا اس نے مصلی کے نیچے رکھ دیا، جو پاک تھا اس نے مصلی پہ رکھ دیا. اس نے کہا وہ جو قاضی کھلا قرآن اور ہاتھ میں شراب کا جام، اس نے کہا اس کی عدالت میں فیصلہ آیا تھا اور جس پہ الزام تھا کہ یہ شراب پیتا ہے، اس نے کہا یہ شراب نہیں سرکہ ہے. تو وہ قاضی شراب پی کے گواہی دے رہا تھا کہ یہ سرکہ نہیں، یہ شراب. تو اس نے کہا تو نے زندہ کو کیوں اٹھا لیا؟ اس نے کہا 40 بندوں نے میرے پاس آ کے گواہی دی تھی کہ یہ مر چکا ہے، میں 40 کی گواہی دیکھتا یا ایک کی گواہی دی. اس شخص نے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ یزید کے باپ کے دربار میں گیا. یہ ملعون جانوروں کے ساتھ تخت پہ بیٹھا کھیل رہا تھا. اس نے جاتے کیسے کہا اتر تخت سے نیچے، خدا تجھے برباد کرے، کیا کر دیا تو نے اسلام کو؟ اس نے جو جملے کہے وہ جملے آج بھی تاریخ میں، اس نے کہہ مار کے کہا کہ مدینے جا کے علی کو بتانا کہ جو اسلام رسول لے کے آیا تھا امیہ کے بچوں نے اسے کھیل بنا لیا ہے. اتنا نقصان عیسائی اور کافر اسلام کا نہیں کر سکتے تھے جتنا انہوں نے اسلام کے لبادے میں اوڑھ کے. اب بعید نہیں تھا، دور نہیں تھا کہ یہ اسلام کا اتنا چہرہ بدل دیتے کہ حقیقی اسلام لوگوں تک آتا ہی نہ. آپ یہ دیکھیں کہ آج اسلام کے کتنے چہرے ہیں. آج آپ دیکھیں گے، آج آپ دیکھیں کسی جگہ پہ آپ جا کے مجھے دیکھیں کہیں آپ کو ایک اسلام مل رہا ہے؟ چھوٹا سا شہر ہے، اس میں 500 گھر ہیں اور اللہ کے 6 گھر ہیں. نماز سارے اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن سب کہتے ہیں کہ اس کی مسجد میں جانا غلط ہے، یہاں آنا ٹھیک ہے. اللہ ایک تھا، گھر 6 کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اسلام میں، یہ تصورات، یہ سب کچھ، ان سب کا مرکز شام تھا. چال بازیاں، اب یہ دیکھیں کتنی بڑی چال بازی ہے. اس سے اسلام کا چہرہ بدلا جا چکا. علی جیسے شجاع، علی جیسے شخصیت کو سفین میں 2 سال تک مصروف رکھا گیا. متوجہ ہیں آپ صاحبان یا نہیں؟
ان سارے حالات میں اب کوئی نبی آ نہیں سکتا تھا. امامت کو اختیارات کو محدود کر دیا گیا تھا. کتنی جرت تھی پھر علی کی بیٹی کی کہ بی بی نے کہا نانا جو نبیوں سے فتح نہیں ہوا وہ علی کی بیٹی فتح کر کے آئے. اب چل پڑی ہے کربلا سے علی کی بیٹی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، صرف فضائل. بی بی کربلا سے چلی ہے اور بی بی کے ساتھ ایک مکمل جلوس ہے. یہ جلوس نہیں ہے، یہ قافلہ توحید ہے. بی بی اس قافلے کی سالار ہے. اس جلوس کی منزل ہے دربار یزید. اب یزید ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی میرے دربار تک نہ پہنچ سکے. وہ رستے میں اتنی مشکلیں کھڑی کر رہا ہے، اتنی مشکلیں کھڑی کر رہا ہے، اتنی مشکلیں کھڑی کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی اس مشکل سے ڈر جائے گی، علی کی بیٹی اس مشکل سے ڈر جائے گی، علی کی بیٹی اس مشکل سے ڈر جائے گی. کہیں یہ جلوس رک جائے، کہیں یہ میرے دربار تک نہ پہنچے. اگر یہ دربار تک آ گئی یہ صرف میرا کردار نہیں کھولے گی، یہ میرے باپ کا کردار بھی کھول دے گی، یہ میرے دادے کا کردار بھی کھول دے گی. یہ صرف حسین نہیں منوا کے جائے گی، یہ علی بھی منوا کے جائے گی، یہ حسن بھی منوا کے جائے گی، یہ محمد بھی منوا کے جائے گی. یزید یہ لرز چکی تھی. یہاں پتھروں کی بارش، یہاں شہر کے دروازے بند کیے جا رہے تھے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا کہ علی کی بیٹی کا جلوس نہ پہنچے، علی کی بیٹی کا جلوس نہ پہنچے. یہ جلوس جو سیدہ نے شروع کیا تھا وہ جلوس آج بھی قائم ہے، اور یزیدیت کا طریقہ بھی آج قائم ہے. آج بھی ہم جلوس لے کے نکلتے ہیں. ہمیں کہا اس سے آگے نہ جانا، اس سے آگے نہ جانا، اس سے آگے نہ جانا. اس جلوس کی بانی علی کی بیٹی ہے.